بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، اسلام نے جہاں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے اور ایک دوسرے کی ہمت بڑھانے کا حکم دیا ہے، اور جہاں کہیں ایک مسلمان نیکی کر رہا ہو تو اس نیکی میں اس کا ساتھ دیا جانا چاہیے، لیکن دوسری طرف ہم مسلمانوں میں یہ صفات بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ہم کہیں ایک مسلمان اگر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اسے ہمت دینے، اس کی ہمت بڑھانے کے بجائے اس کی ٹانگیں کھینچنے لگتے ہیں، اسے اس کام سے روکنے لگتے ہیں۔ نہ جانے کیوں شیطان اپنا کام پراپر کر رہا ہے اور مکمل 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف بھڑکا بھی رہا ہے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف حاسد بھی بنا رہا ہے کہ وہ حسد کرتا ہے اس کے خلاف، ایک مسلمان دوسری مسلمان کی کسی نیکی کو یا کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ نہیں کہتا، برکت کی دعا نہیں دیتا، تو اس سے نظر لگ جاتی ہے، جس سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نظر اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اتنی خطرناک چیز، اور ہم لوگ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف آج جہاں مدد کی ضرورت ہے، جہاں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کل بنیان ایک عمارت کی طرح بن کر کھڑے ہوں، وہاں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے تو آپس میں تعاون کی اتنی ترغیب دلائی ہے اور اتنا زیادہ ہمیں جو ہے وہ مدد کے لیے ابھارا ہے۔ ایسے مسلم میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، تو ہمیں اپنے بھائی کی مدد کرنی۔ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی، لوگو نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، مختلف اقوال میرے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے اس کی تفاسیر مختلف تفسیروں سے رکھتا ہوں کہ کیسے ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں سب سے پہلے شیخ عبد الرحمن السعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے تیسیر الکریم الرحمن، اس میں جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں الاعانہ، یہ جو اعانت کا لفظ ہے نا، مدد کا لفظ ہے، کہتے ہیں کہ ہر وہ کام جو خیر کا کام ہے، خیر کی خصلت ہے اور شریعت نے اس کا حکم دیا ہے وہ کرنا، اور ہر اس کام سے رک جانا جس سے شریعت نے منع کیا ہے اور وہ شر کا کام ہے، یہ اس کو اعانت کہا جاتا ہے۔ اب بندہ جو ہے اسے مدد کرنا اس سے مطلوب ہے کہ ہر بندہ جو ہے اب مدد کرے، سب سے پہلے اپنی مدد کرے۔ اپنی مدد کس طریقے سے کرنی ہے کہ انسان جو ہے وہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا سوئے، اس کے بعد اللہ کی اچھی عبادت کرے، تو یہ اس کی اپنی مدد ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَبِمُعَاوَنَةِ غَيْرِهِ عَلَيْهَا مِنْ إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ، پھر اس کے بعد اس نے مدد کرنی ہے اپنے مسلمان بھائی کی کہ وہ نیکی جو وہ خود کر رہا ہے، وہ عبادت جو وہ خود کر رہا ہے، اس عبادت میں اس نے اپنے بھائی کو بھی ساتھ لگانا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا تھا کہ ٹیم بڑی کرنی تھی، ہمیں مل کر کام کرنا تھا، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم جو ٹیم ہے اس کو بھی توڑنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ اس کے خلاف، یہ اس کے خلاف، یہ اس کے یہ اچھا نہیں ہے، یہ صحیح کام نہیں کرتا، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ویسے کرتا ہے۔ یار ہر انسان میں الگ خوبیاں ہوتی ہیں، ہر انسان اپنی کچھ خوبیاں لے کر اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ہر انسان ایک جیسا کام نہیں کر سکتا، مطلب تمام انسان ہم ان سے یہ کہیں کہ یہ ایک جیسا کام کریں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ہر انسان وہ الگ خوبیوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ تو ہم نے ایک دوسرے کی مدد کیسے کرنی ہے کہ جو نیکی ہم کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ کوئی اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، میرے آفس میں کہیں جگہ خالی ہے، تو میں اپنے مسلمان بھائی کو جو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ مناسب ہے اور یہاں پر یہ کام اچھا کرے گا، تو میں اس کو جو ہے وہ وہاں پر لے کر آؤں اور وہ کام کریں۔ صرف اس لیے نہیں کہ میرا کوئی دوست ہے یا رشتہ دار ہے تو اس کو لے آتے ہیں، چلو جگہ خالی ہے تو معاملہ جو ہے وہ اس کا بھی سیدھا ہو جائے گا، اگلے کا بے شک نقصان ہو رہا ہو، اس طریقے سے نہیں کرتے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 7 میں تعاونوا علی البر والتقوی، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں وَأَن تَعْمَلَ بِهِ وَتَدْعُو إِلَيْهِ وَتُعِينُ فِيهِ، کہ آپ سب سے پہلے تو کسی بھی نیکی کو سیکھنے کے ساتھ اس پر عمل کریں اور پھر لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں۔
خود عمل کر رہے ہیں، پھر لوگوں کو بلائیں، وَتُعِينُوا فِيهِ، اور جب آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں تو لوگوں کو اپنی اس نیکی میں شامل کرنے کے ساتھ آپ اس کی مدد بھی کریں، اس کی رہنمائی بھی کریں، اور اس کو بتائیں کہ یہ نیکی یہاں تک پہنچنے کا رستہ یہ ہے، اس طریقے سے پہنچنا ہے، پکڑ کے ان کو سمجھائیں، وَتَدُلُّ عَلَيْهِ، اور اس پر لوگوں کی رہنمائی کریں۔ اسی طریقے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں جلد نمبر 3 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوا امر لجمیع الخلق بالتعاون علی البر والتقوی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام انسانیت کو، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو یہ حکم ہے کہ وہ نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کریں، ای لیعن بعضکم بعضا، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی، ہر بندہ دوسرے کی مدد کرے اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر ایک دوسرے کو ابھارے، وعملوا بہ، اور پھر اس پر عمل بھی کریں سارے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس چیز سے رک جائیں۔ ھذا موافق لما قال النبی، یا لما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس معنی اور مفہوم کی حدیث موجود ہے، اور یہ موافق ہو جائے گا اس کے الدال علی الخیر کفاعلہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی رہنمائی کرتا ہے نا کسی نیکی کے کام کی طرف، اسے بھی اتنا ہی اجر مل رہا ہوتا ہے جتنا کسی کی رہنمائی کی جائے اور وہ اس کو کرنا شروع کر دے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی کو کہا بھائی چلیں آج نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو وہ میرے کہنے کی وجہ سے نماز پڑھنے چلا گیا، اور میں بھی اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہاں مجھے 2 نمازوں کا اجر ملے گا، اس کی نماز سے اجر کم نہیں ہوگا، اس کو مکمل مل رہا ہے، مجھے 2 نمازوں کا اجر ہے صرف کہنے کی وجہ سے، کہ میرے کہنے کی وجہ سے وہ ساتھ آ گیا ہے۔ تو میں اپنے اجر کو کیوں کم کر رہا ہوں؟ میں کیوں دوسرے کو جو ہے وہ نیکی سے روک رہا ہوں؟ یہاں نیکی کا حکم دینے کی بات ہو رہی ہے، یہاں دوسرے کی مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہاں بات ہو رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کس طریقے سے کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کی معاونت اور ایک دوسرے کے ساتھی اور ٹیم کس طرح بنا سکتے ہیں، اور شیطان کو، کفر کو، اور جتنی بھی باطل قوتیں ہیں ان سب کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کو کس طریقے سے اللہ کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ ان کو پیچھے کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم بھول چکے ہیں، اور ہم لگے ہوئے ہیں کہ بھائی بس ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے، ایک دوسرے کو بس ہرانا ہے کسی طریقے سے۔ مسلمان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے امام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر محاسن التأویل جلد نمبر 3 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں نا کہ کہیں کسی پر جو ہے نا غلبہ جب حاصل کیا جاتا ہے نا، تو وہ لوگ اس طریقے سے ہی حاصل کرتے ہیں کہ جب کوئی سارے لوگ مل کر باہم ایک سوچ اپنا لیتے ہیں اور وہ سارے لوگ مل کر ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، اور پھر معاملہ جو ہے وہ آگے کی طرف چلتا ہے جب وہ ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں، جب اکٹھے ہوتے ہیں، اجتماعیت میں آتے ہیں، سب کے ذہن ملتے ہیں، پھر جا کر کوئی بڑا کام ہوتا ہے۔ انفرادی مطلب اکیلا شخص کو بڑا کام کر جائے بہت کم ایسا دنیا کے اندر ہوتا ہے، وہ اکیلا شخص بھی اس کے ساتھ جب لوگ نہیں جڑتے، لوگ نہیں ملتے، لوگ اس کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوتے، کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ بڑا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اصول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعیت ہو، آپس میں لوگ جڑیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جڑتے گئے، پھر دیکھیں کہاں تک دعوت پھیلی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے جا رہے ہیں، آگے ان کو بھیجتے جا رہے ہیں کہ بھئی جائیں جا کر دعوت کا کام کریں، اور ہم کیا ہے، ایک محلے میں 2 مسجدیں بن گئی، اور نہیں ادھر نہیں جانا وہ لوگ ٹھیک نہیں، اور نہیں ادھر نہیں جانا وہ لوگ ٹھیک نہیں، اور نہیں سارے ادھر آ جاؤ، اور نہیں ایسے کر لو۔ میرے بھائی وہ بھی مسلمان ہیں، ان کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے؟ اگر وہ عقیدہ ان کا ٹھیک ہے اور وہ مسلمان ہیں، مسجدیں موجود ہیں، ایک محلے میں 2 ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ ہم ایک دوسرے کے پاس کیوں نہیں جا سکتے؟ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہیں کر سکتے؟ ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمایا کرتے تھے کہ علماء جو ہے نا، علماء یہ خاص طور پہ طلبہ اور علماء کو یہ میرا جو ہے وہ ان کا پیغام ہے، وہ کیا کہا کرتے ہیں کہ علماء جو ہے نا امت کا مشترکہ سرمایہ ہوتے ہیں، امت کا مشترکہ سرمایہ ہوتے ہیں۔ وہ کسی ایک جماعت کے ساتھ ان کا مل جانا اور اسی جماعت کے ساتھ اس کا غلط کو بھی صحیح کہنا، اور صحیح کو تو چلیں صحیح کہنا ہی ہے، غلط کو بھی صحیح کہنا، ایسا علماء کے شایان شان نہیں ہے، ایسے طلباء کے شایان شان نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے شایان شان نہیں۔ جو غلط ہے بھائی غلط ہے، وہ چاہے اپنوں کا ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی، جہاں دین کا کام ہو رہا ہے وہاں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جہاں کوئی اچھائی کی بات ہو رہی ہے وہاں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ اسی طریقے سے حافظ قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نا
اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد فی معاشہم و معادہم فیما بینہم بعضهم بعضا. کہتے ہیں کہ اس آیت میں بندوں کی تمام قسم کی مصلحتیں اور تمام قسم کی جو کام ہیں وہ دنیا میں بھی فائدہ مند ہیں اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہیں. دنیا میں فائدہ مند کس طریقے سے؟ بندہ ایک دوسرے کی مدد کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس سے دنیا مضبوط ہوگی، دنیا کے معاملات مضبوط ہوں گے، معاشرہ مضبوط ہوگا، اور اللہ کا حکم ماننے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ آخرت میں بندے کی عزت بنے گی، بندے کا مقام بنے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے. اور یہی دو چیزیں بندے سے مطلوب ہیں کہ بندہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا رہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا رہے. یعنی بندہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہے معاشرت میں ان کا تعاون اور مدد کرنے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر یہ کام کر رہا ہے. زاد المہاجر میں جلد نمبر 1 میں یہ بات موجود ہے. اسی طریقے سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اکیلا انسان جو ہے نا وہ تھک جاتا ہے جب تک ٹیم نہیں ہوتی. لوگ ساتھ دینے والے ساتھ کھڑے ہوں گے. کہیں نہ کہیں انسان اگر تھک رہا ہے نا تو ان کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، ان کے لیے اور ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کی ذمہ داری مجھ پر ہے. تو میرے بھائی ٹیم بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، تعاون والا معاملہ کریں، میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرنی.